Assalamu alaikum. Today we will be having a conversation on the history of Palestine with Professor Farida Khanum. Palestine was the home of many prophets: Prophet Abraham, Prophet Isaac, Prophet Yaqub, Prophet Dawood, Prophet Suleiman, Prophet Yahya, Prophet Zakaria, and Prophet Isa. Palestine also happens to be the place where the miraculous birth of Prophet Isa took place. Quran refers to Palestine as a holy land. It is a place where the third holiest mosque of Islam, that is Al-Aqsa, is located. Prophet's miraculous night journey also happened in Palestine, whereby in one night he traveled from Mecca to Palestine and then on to heaven. So we will discuss on the history of Palestine and many more aspects with فریدہ آپا ٹوڈے. تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے، خیریت ہے. جی آپا الحمدللہ. آپا آج کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بہت ہسٹری ہے اور بہت سے سبق ہیں، لیکن سیدھا ہسٹری میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹریول اگر کوئی ایک انسان کرتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹریول جو ہے ایک مومن کی صفت ہے، اور قرآن میں بھی چیپٹر 22 میں اس کو بہت ایمفسائز کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا آپا کہ سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں بتائیں، ٹریول کے بارے میں، کیونکہ اکثر انسان جب ٹریول کرتا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ تھوڑا پہلے بتائیں. جی، قرآن میں آیا ہے کہ زمین میں سیر اور سفر کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سورہ الحج میں. تو مولانا ٹریول کو بہت امپورٹنس دیتے تھے اور کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلا کرتے تھے. تو اس سے جتنے بھی ان کو تجربات راستے میں ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ وہ اسٹڈی کرتے تھے. جیسے جہاز میں ہوتے تھے تو جہاز کا میگزین پڑھتے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں سے ان کو ملتا تھا، ایسی باتیں جو ہم لوگوں کو بھی بتاتے تھے، اور سفر نامہ بھی لکھتے تھے. ان کے بہت سارے سفر نامے ہیں. یہ سفر نامے بہت دلچسپی سے پڑھے جاتے تھے. تو اس سے بہت زیادہ اس میں عقل میں اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں. بالکل آدمی گھر میں بیٹھا رہے تو اس سے کوئی نئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انسان کے اندر جو مائنڈ ہے وہ پوٹینشل اس میں ہے، برین جو ہے، تو اس کو ایکچول بنانے کے لیے اس کو نئے نئے تجربات، نئی نئی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اس سے لرننگ لینی پڑتی ہے، تب اس کا جو ہے پوٹینشل جو ہے وہ ایکچول کے روپ میں اختیار کرتا ہے. تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشنری جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ مسلسل وہ سفر میں ہی رہتے تھے. بہت ساری جگہوں پر جا جا کر وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو مختلف مقامات پر بھیجا تھا کہ اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائیں جا کر کے. اور آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آج تو ٹورزم انڈسٹری کی وجہ سے اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں ہر جگہ، لیکن لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. لوگ تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے مطابق ہمیں سبق لینے کے لیے سفر کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے، ان کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے سفر کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ ہمیں تمام لوگ ملتے نہیں کہ ہم ان کو یہ خاص طور پر خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ لوگوں کو بتانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو جگہ جگہ جا کر ہمیں جہاں بھی موقع ملے، آج کل تو کانفرنسز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، سفر سیمینارز ہوتے ہیں، تو ہمیں جانا چاہیے اور وہاں پر خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو اس میں بہت بڑا اس کا ثواب ہے، اور اس میں ہمارا اپنا بھی ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے.
تو آپ نے کہا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ تو جہاد کا یہ مطلب نہیں، جہاد کے معنی اسٹرگل، کوشش کرنا، کیونکہ جہاد انفرادی جہاد تو ہوتا نہیں۔ تو جہاد کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس کو ہمیں ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہمیں موقع ملے سفر کرنے کا تو وہاں ہمیں جانا چاہیے، وہاں کے جو مواقع ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ مولانا کی کتاب سفر نامہ فلسطین و شام، تو اس میں سے آج ہم کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ آپ اب مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی ٹریول کریں پیلسٹائن میں۔ ان کا پہلا سفر شاید 1995 میں ہوا، اور آپ پیلسٹائن آلسو از کنسیڈرڈ ایز اے ہولی لینڈ. اٹ از سیکریڈ فار آل تھری سیمیٹک ریلیجن، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیوں اس کو اتنا سیکریڈ مانا گیا ہے. واٹ از دا سگنیفیکینس ٹو دس سیکریڈنیس، اس کے بارے میں بتائیں. تو یہ جو ہے مقدس مقام جو ہے تینوں مذہب کے لیے، جو تینوں سیمیٹک ریلیجنس ہیں تینوں کے لیے مقدس ہے یہ. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا اولڈسٹ سویلائزیشن ہے یہاں پر. یہ میسوپوٹامیہ کا جو علاقہ ہے، تو یہیں پر یہود جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے تھے تو ان کو یہیں پر رکھا گیا تھا. جو تو اولڈسٹ ہیومن ہیبیٹیشن ہے یہ. یہ بائبل کے مطابق ہے کہ ان کو یہیں پر رکھا گیا تھا. تو یہ جو ہے بہت ہی خاص علاقہ ہے. یہاں تمام پیغمبر یہاں پر آئے، یہود کے سارے پیغمبر یہاں پر آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں پر تھے اسی علاقے میں. تو یہ پہلے جو ہے یہ فلسطین، اس کا پہلے کنعان اس کو بولا جاتا تھا، بعد میں اس کا نام فلسطین پڑ گیا. تو یہود جوس کا یہ کہنا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو براہ راست دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. انٹر دا ہولی لینڈ گاڈ ہیز اسائنڈ ٹو یو. یہ سورہ المائدہ ہے اور ورس 21. تو یہ لوگ اس زمین کو مقدس سمجھتے ہیں، ارض موعود سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں داخل نہیں ہو پائے تھے کیونکہ ان کی قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی. تو لیکن وہ پرامز ان کو کیا گیا تھا جب قوم تیار ہو جائے گی تو ان کو یہ علاقہ ان کو دے دیا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ ان کے لیے مقدس مقام ہے. کئی بار ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے، امپررس ہوتے تھے، تو وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. تو خاص طور پر جو عبادت گاہیں ہوتی تھی اس کو ڈھا دیتے تھے. تو وہاں سے وہ کئی بار نکالے گئے. تو وہ یہ سمجھتے تھے یہود کہ جب تک کہ ہمیں یہ ارض مقدس ہمیں مل نہیں جائے گا تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کو یہ مقدس سرزمین میں ان کا داخلہ ہو جائے تاکہ ان کے تمام مسائل حل ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے. اس طرح عیسائیوں کا بھی یہ مقدس مقام ہے اور یہیں ان کے مشن کی تکمیل ہوئی. مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ مکہ سے وہ یروشلم براق پر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور براق پر وہاں پر جو ایک چٹان ہے جس کو صخرہ بولتے ہیں، تو اس چٹان سے وہ آسمان ہیونلی جرنی پر اس چٹان کے اوپر سے گئے. تو اس طریقے سے وہ مقدس ہو گیا. اور دوسرے یہ کہ اس جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے اس کو وہ بنایا، قبلہ بنایا، کیونکہ وہاں یہود کافی تعداد میں رہتے تھے. ان کا قبلہ وہی چٹان تھی جس کو صخرہ کہتے ہیں. اسی کے اوپر بعد میں
جو ڈوم بنایا گیا تو وہ قبۃ الصخرہ کہا جانے لگا۔ تو وہ ان کا قبلہ تھا یہود کا۔ چونکہ یہود کا قبلہ تھا تو انصار میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ بھی اسی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ نے ان کی تالیف قلب کے لیے آپ نے بھی اسی کو قبلہ بنا لیا۔ تو تقریباً آپ نے 16 مہینے وہ قبلہ آپ نے اس کو بنایا۔ اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ کعبہ کی طرف، کعبہ اب سے قبلہ ہوگا اور وہی طرف آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے تینوں مذاہب جو ہیں سیمیٹک ریلیجنز، ان کے مقدس مقامات جو ہیں وہ وہی ہیں۔ ایسا شاید دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس کو تینوں مذاہب کے مقدس مقامات ایک ہی علاقے میں ہوں، یعنی جیروسلم۔ تو جیروسلم کے جو ہیں وہ 2 حصے تھے، ایک ساؤتھ ایک نارتھ۔ تو نارتھ جو ہے وہ اسرائیل کہا جاتا تھا اور ساؤتھ جو ہے وہ جوڈا کہا جاتا تھا۔ تو جوڈا جو ہے وہی اس کا کیپٹل جو ہے وہ یروشلم تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہیں پر بسایا تھا، اور انہی کے جو بیٹے تھے یعقوب، انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ جو بنو اسرائیل ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، تو انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ وہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، تو پھر وہ ایک نسل، پوری نسل چلی وہاں سے۔ تو یہ علاقہ جو ہے بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، وہاں بہت ساری ایجادات ہوئیں، اور اس کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ لوگ یہاں پر بسے، اور بہت زیادہ یہاں پر طرح طرح کی ایجادات ہوئیں، یہاں پر بہت سارے کام ان لوگوں نے کیے۔ تو سویلائزیشن ایک باقاعدہ وہاں پر پیدا ہوئی، اور نہ صرف مذہبی کام ہوا بلکہ سویلائزیشنل کام بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوا۔ جی، تو آپ شاید اسی لیے پیلسٹائن کو کریڈل آف سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی ہسٹری ہے، تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور آپ واضح کریں۔ اصل میں یہ 10,000 سالہ تاریخ ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ تو تھوڑے سے میں نے کچھ پوائنٹس دیکھے ہیں اس کو فرٹائل کریسنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ کریسنٹ شیپ میں ہے، جو میڈیٹرینین سی ہے تو یہ ایک پتلی سمندر کی پٹی ہے، جبکہ اگر کوئی بڑا سمندر ہوتا ہے جیسے انڈین اوشن تو اس میں اتنا زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک پتلی پٹی ہے سمندر کی، جس کو بحر روم بھی کہتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف خشکی ہے، تو بہت سارے وہاں پر کنٹریز ہیں۔ 3 تو وہ ہیں بر اعظم، ایشیا، افریقہ، یورپ۔ تو یہ سارے جو ہیں سمندر کے کنارے واقع ہیں، اور اس میں بہت سارے علاقے، اسی کو اب مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے۔ عراق ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اسرائیل ہے، جارڈن ہے، پیلسٹائن، کویت، ترکی، یہ سارے علاقے اس کے کنارے کنارے جو ہیں وہ بسے ہوئے ہیں۔ تو اتنا زیادہ یہاں پر انٹریکشن تھا کیونکہ پہلے زمانے میں دیکھیے یہی چاہے وہ دریا تھی یا سمندر، بڑے بڑے سمندر کے لیے تو بڑے بڑے جہاز اس وقت ہوتے نہیں تھے، تو زیادہ تر دریا کے ذریعے سے ایک دوسرے علاقے میں وہ تعلقات، انٹریکشن ہوتا تھا، ایک دوسرے علاقے میں کمیونیکیشن ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر 2 دریائیں بھی تھیں، یوفریٹس اور ٹگریز، دریا دجلہ اور فرات۔ تو بہت ہی زرخیز علاقہ ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پر بہت ساری قومیں یہاں پر آئیں اور انہوں نے یہاں پر بہت کام کیا۔ اس کا علاقہ پہلے کنعان بولا جاتا تھا، بعد میں یہ فلسطین اس کا نام پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی دیوتا تھا پیلس کر کے، تو جو فلسطین ہوا تو لینڈ آف پیلسٹائن یعنی لینڈ آف پیلس کے نام سے اس کا نام فلسطین پڑ گیا۔ تو یہاں پر تقریباً 1000 دیوی دیوتا تھے۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ نیچر ورشپ ہوتی تھی، تو جو چیز بھی دیکھا نیچر میں، جو کوئی
کوئی چیز جو ہے بہت ہی امپریسو ہے، کوئی بہت سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، بہت کوئی مفید چیز ہے، تو ہر چیز کو وہ پوجا کرنے لگتے تھے اس کی۔ تو اس طریقے سے بے شمار دیوی دیوتا ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کا وہ چونکہ بالکل اولڈسٹ سویلائزیشن ہے، تو سب سے پہلے تو یہ لوگ شکاری کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو لائف تھی وہ بدوؤں والی لائف تھی، بدوئن لائف۔ بدو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہتے، جہاں ان کو شکار ملتا ہے، جہاں پانی ملتا ہے، وہاں اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تو بعد میں جب ایگریکلچر ڈیولپ ہوئی تب انہوں نے سیٹل لائف اختیار کی۔ تو اس کے ایگریکلچر سے پہلے انہوں نے کیا کیا، پہلے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کرتے تھے، وہاں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی اور ریسورسز نہیں تھے، تو بعد میں پھر ان لوگوں نے جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو جیسے گھوڑا ہے، اس کو بہت ٹائم لگا اس کو سدھانے میں، تب بھی وہ اس کو یوز کر پاتے تھے۔ تو انہوں نے جانوروں کو سدھایا، جانوروں کو ڈومیسٹیکیشن کیا، تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا فیز تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان انسانوں کو یہ سب باتیں بتائیں کہ کیسے ایگریکلچر اور کیسے بیج بونا ہے، کیسے ٹائم سے اس کو پانی دینا ہے، کیا کیا اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، زمین کو ٹل کرنا ہے، تو یہ سب پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں پھر ایگریکلچر شروع ہوئی، کیونکہ وہ لینڈ تو فرٹائل تھا ہی، تو انہوں نے اریگیشن کرنا شروع کیا، فارمنگ کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے جب سیٹلڈ لائف ہوتی ہے نا، تبھی انسان کچھ جو انوینشن وغیرہ ہوتی ہیں تبھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک بدویانہ زندگی تھی تب تک کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، چارہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو جب ایک جگہ وہ گھر بنا کر رہنے لگے تب انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ تو انہوں نے رائٹنگ ایجاد کی، انہوں نے وہیل ایجاد کی، اور یہاں تک کہ ان کے پاس لائبریری بھی ہوتی تھی، تو ہاتھ سے لکھتے تھے، اور طرح طرح کے ٹولس انہوں نے ایجاد کیے۔ تو یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے ٹائم بھی کا جو ٹائم کو کیسے ریکاؤنٹ ڈیمارکیشن ٹائم کا کرنا ہے، آور، منٹ، سیکنڈ، سب انہوں نے ایجاد کیا۔ اس سے یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ جو وہ ہے تھیوری آف ایولیوشن کے مطابق انسان دھیرے دھیرے ایوالو ہوا ہے، پہلے امیبا سے ہوتے ہوتے بندر بنا، بندر سے انسان بنا، تو یہ سب تھیوری جو ہے نا ریفیوٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو اولڈسٹ سویلائزیشن ہے وہ بھی اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے طریقے سے وہ ڈیولپڈ مائنڈ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایجوکیشن وغیرہ عام نہیں تھی، تو اس لیے ہر آدمی جو ہے بڑے بڑے کام نہیں کر پاتا تھا، زیادہ تر لوگ فارمنگ میں ہی رہتے تھے، تو لیکن ان کا مائنڈ اسی طرح ڈیولپ تھا۔ اب گریس میں دیکھیے آپ، کتنے بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں ایکسکیویشن ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس زمانے میں کیا کیا کام کر رہے تھے۔ وہاں وہ تھا، آرکیٹیکچر بھی تھا، ڈیولپڈ اسکلپچر بھی ہوتا تھا، اسٹیچوز بناتے تھے، تو ہر کام وہ وہاں پر کرتے تھے۔ بس وہ مشینی دور بعد میں آیا، لیکن ہاتھ سے دستکاری والا دور جو تھا وہ پوری طریقے سے وہاں پر تھا۔ اور ایک اور اچھی بات دکھی مجھے اس میں کہ عورتوں کو بھی برابر کا درجہ دیا گیا تھا، عورتیں بھی ہر کام میں شامل رہتی تھیں۔ یہ عورتوں کو پردہ کر کے گھر میں بیٹھانا یہ بہت بعد میں یہ چیز پیدا ہوئی۔ تو جو ارلیسٹ سویلائزیشن جو ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم قرآن کے مطابق یہ سویلائزیشن حضرت آدم سے شروع ہوئی، اس کا مطلب حضرت آدم پیغمبر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں عورت مرد کا وہ فرق نہیں تھا، ڈسکریمنیشن نہیں تھا، بلکہ سب لوگ برابر کا درجہ تھا، جو جس سے جتنا کام ہوتا تھا وہ اس کو کام کرتا تھا، اور باہر کے کام بھی عورتیں سب سنبھالتی تھیں۔ تو یہ بہت اچھا لگا یہ بات کہ یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں،
کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں، مرد باہر کا کام کریں صرف۔ جزاک اللہ آپا، بہت ہی امیزنگ ایسپیکٹس بتائے آپ نے. ہسٹری کو پڑھنے سے بہت ذہن کھلتا ہے، اور ایک وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا کنٹریبیوشن رہا ہے پریویس جنریشنز کا، تب جا کے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. آپا، آپ نے ابھی سویلائزیشنل ٹرانزیشن بتایا، تو میں چاہوں گا کہ پولیٹیکل ٹرانزیشن کے بارے میں بھی آپ بتائیں، کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلے پروفٹ داؤد کا رول رہا، اس کے بعد پھر پروفٹ سلیمان کا پیریڈ آیا، انہوں نے ہیکل بنایا جس کو رومنز نے بعد میں ڈسٹروائے کر دیا، اور اس کے بعد پھر عربس کا رول آیا. حضرت عمر بن خطاب بھی ٹریول کر کے گئے پیلسٹائن. انفیکٹ آج بھی ان کی مسجد عمر موجود ہے وہاں پر. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوا، پولیٹیکل ٹرانزیشن، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. مسجد عمر میں مولانا نے نماز پڑھی تھی. تو یہ جو ہے اب اس زمانے میں دیکھیے، جس کے بھی طاقت ہوتی تھی، جو اسٹرانگ ہوتا تھا، بس اسی کی حکومت ہوتی تھی. اس زمانے کا کوئی الیکشن وغیرہ یہ سب تو تھا ہی نہیں. تو جہاں بھی کوئی بھی زیادہ اسٹرانگ آدمی ہوتا تھا تو وہ جنگ کر کے وہ اس علاقے میں قبضہ کر لیتا تھا اور اپنی حکومت بنا لیتا تھا. تو وہاں پر چونکہ زیادہ تر یہودی رہتے تھے، تو سب سے پہلے وہاں پر جو بادشاہ بنے ہیں وہ حضرت ڈیوڈ، وہ پیغمبر بھی تھے، انہی کو وہ وہاں کے بادشاہ تھے. تو انہوں نے اصل میں یہودیوں کے پاس ایک آرک تھی، آرک آف کاوننٹ اس کو بولتے تھے. تو وہ بہت مقدس ان کے یہاں سمجھی جاتی ہے، اور اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹیبلٹ ملا تھا، جو 10 کمانڈمنٹس، وہ اس میں رکھا جاتا تھا. وہ صندوق تھا، وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ صندوق کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا ٹیمپل، جس کو ہیکل بولتے تھے. تو یہودیوں کے ہاں اس وقت بس ایک ہی ٹیمپل ہوتا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سب ایک جگہ سب لوگ رہیں اور ایک ہی ان کی عبادت گاہ رہے، اور اسی میں وہ صندوق رہتا تھا. تو اصل امپورٹنس اسی جیسے حرم میں کعبہ ہے، اسی طریقے سے ان کے ہاں صندوق کی امپورٹنس تھی. تو وہیں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے، وہیں پر عبادت کرتے تھے. عبادت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ بائبل کے پورشنز کو پڑھتے تھے. بعد میں جب سینگاگ بنے نا، کیونکہ بعد میں جب ان کو ایکسپیل کر دیا گیا وہاں سے، کئی بادشاہ ایسے نکلے جنہوں نے ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا، بیبیلون سے ایکسپیل کر دیا. تو جگہ جگہ وہ جہاں ان کو جگہ ملی وہاں چلے گئے. تو اب ان کے لوگوں نے خاص طور پر ایک عزرا ان کے تھے پرافٹ، انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے وہ اپنے مقام سے وہ دور چلے گئے ہیں، تو دھیرے دھیرے اپنے مذہب سے بھی ہٹ جائیں گے. تب انہوں نے سینگاگ بنانا شروع کیے، ورنہ پہلے ہیکل تھا اور ایک ہی ہیکل تھا وہ. تو سینگاگ بنانے لگے، پھر وہاں وہ تورا انہوں نے جمع کیا اور تورا کی وہاں جا کر ریڈنگ کیا کرتے تھے. تو ایک ہی وہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ہیکل بنایا تھا. تو اس کے بعد وہ ہیکل جو ہے کئی ایسے بادشاہ ہوئے رومن، ایک بعد میں تو ٹائٹس تھا، بعد اس سے پہلے رومن. تو ان لوگوں نے کیا کرتے تھے، سب سے نمایاں جو بلڈنگ ہوتی تھی کسی بھی علاقے کے پرانے زمانے میں، وہ عبادت گاہ ہوتی تھی. تو سب سے پہلے اگر وہ کسی سے غصہ ہوتے تھے تو سب سے پہلے عبادت گاہ کو توڑتے تھے. جیسے ابرہہ آیا تھا مکہ میں کعبہ کو توڑنے کے لیے، تو عبادت گاہ کو توڑتے تھے وہ. تو وہ انہوں نے توڑ کر اس کو بالکل کھنڈر بنا دیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان آئے، اور انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا، اس کو دوبارہ سے بنایا. اور ان کا حضرت سلیمان کی امپائر بہت بڑی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ مجھے ایسی امپائر دیجیے جو کہ آپ نے کسی کو بھی نہ دیا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے جانور بھی، چڑیاں بھی، اور سب ان کے ساتھ تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور ان کے جنات ان کی مدد کرتے تھے. تو سارے لوگ کی وہ بات سمجھتے تھے
تو ان کی ایسی امپائر جو ہے وہ بعد میں کسی کو نہیں ملی۔ تو انہوں نے اس ہیکل کو دوبارہ بنایا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس کی توسیع کی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس پورے علاقے کو، کیونکہ وہ علاقہ 2 حصوں میں تھا، تو وہ 2 حصہ تھا، ایک اس کو سماریہ کہا جاتا تھا ان کے زمانے میں، اور ایک جوڈا۔ تو دونوں کو ایک کر دیا، اور چونکہ وہ بہت بڑی ان کی امپائر تھی تو انہوں نے پورے علاقے کو یونائٹ کیا، اور اس طریقے سے وہ ہیکل بھی انہوں نے دوبارہ بنایا۔ تو ان کے زمانے میں بہت زیادہ خوشحالی ہوئی۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا کہ جب کوئی بہت ہی اسٹرانگ طاقتور بادشاہ ہوتا تھا تب تو وہ چلتا تھا، اس کے بعد اگر کوئی کمزور بادشاہ آ گیا تو کوئی دوسرا اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ وہاں کوئی اصول نہیں تھا، جو طاقتور ہے بس اسی کی حکومت ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے مسلسل حکومتیں بدلتی رہتی تھیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے بعد میں وہ ایجپشن امپائر کا حصہ بن گیا۔ یہ اس کے تحت بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے ٹیسٹ کے لیے دیا ہے، یہ تو یہ جو ہے یہ بھی ٹیسٹ کے لیے، یہ حکومت جو ہے یہ بھی ٹیسٹ پیپر ہے۔ تو اس طریقے سے حکومتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ پھر ایجپشن امپائر کا حصہ بن گیا، اور بہت دنوں تک یہ جو تقریباً 400-500 سال تک ایجپشن رول کے انڈر میں یہ رہا۔ تو کبھی تو کوئی یہودی جو ہیں، کبھی ان کو موقع مل جاتا فلرش کرنے کا، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا، کبھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ریولٹ کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بادشاہ، کیونکہ دوسرا بادشاہ تو یہودی ہوتا نہیں تھا، تو اگر اس نے کوئی ایسی پالیسی بنائی جو ان کی مذہب کے خلاف ہوتی تو وہ ریولٹ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ غصہ ہو کے بہت زیادہ نقصان کرتے تھے۔ تو پھر جب الیگزینڈر دا گریٹ کا زمانہ آ گیا، اس نے بہت بڑی سلطنت بنائی اور یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ یہ تقریباً 331 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا علاقہ جو ہے اپنے انڈر کیا، اور یہ بہت اچھا ہوا الیگزینڈر، کیونکہ الیگزینڈر یونانی بادشاہ تھا، اور یونان میں علم کی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے جو علم جگہ جگہ وہ یونانی علم جو ہے پوری دنیا میں سمجھ لیجیے پہنچ گیا، کیونکہ وہ بادشاہ لوگ جہاں بھی کہیں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب مصر میں تو ایک شہر ہی ہے پورا الیگزینڈریا، تو وہاں اپنے لوگوں کو بساتے ہیں، اور وہاں پر وہ علم جو ہے وہاں پر پھر وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہاں پر جو میڈیکل کالج جو سب سے پہلا الیگزینڈریا میں بنا تھا، جو بعد میں مسلمانوں کے پاس آ گیا جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، تو وہ بھی الیگزینڈر کے زمانے میں ہی بنا تھا۔ الیگزینڈر اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، طبیبوں کو اور بہت سارے فلاسفرز کو سب لے جا کے اس نے ساری دنیا میں اس کو بسایا تھا۔ تو اس کے بعد الیگزینڈر کے بعد بائزنٹائن امپائر بنی۔ اس زمانے میں 2 بڑی امپائر تھی، ایک بائزنٹائن امپائر، ایک سیسنڈ امپائر۔ تو سیسنڈ امپائر اس میں ایران، عراق وغیرہ سب شامل تھا، اور بائزنٹائن امپائر میں روم اور اس کے آس پاس کے علاقے سب شامل تھے۔ تو جب مسلمانوں کا زمانہ تھا تب یہ 2 امپائر بہت طاقتور تھیں، لیکن دونوں امپائر میں جنگ ہوئی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ دونوں امپائر کمزور ہو گئی، اس وجہ سے مسلمانوں نے آسانی سے ان کو فتح کر لیا۔ تو یہ علاقہ حضرت عمر کے زمانے میں مصر اور فلسطین وغیرہ یہ سب حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو پھر حضرت عمر نے بہت زیادہ مذہبی آزادی دی۔ انہوں نے کسی بھی چرچ کو، کسی بھی سینگاگ کو، جو بھی وہاں پر تھے، جو بھی مذہبی بلڈنگز تھیں، اس کو انہوں نے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ہر طرح کی مذہبی آزادی دی۔ اور اس طریقے سے وہ بہت، ہر مذہب کے لوگ جو ہیں انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مذہبی آزادی کو محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں اینشنٹ ایج میں اسٹیٹ ریلیجن کا دور ہوتا تھا، تو وہ کسی بھی دوسرے مذہب کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ
ہر مذہب کو آزادی ملی اپنے مذہبی شعار مذہبی پریکٹسز کو عمل میں لانے کی۔ تو اس زمانے میں جو یہ ہیکل تھا نا، اصل میں ہیکل جو تھا اس زمانے میں ایک ٹائٹس ایک امپرر تھا، اس نے اس کو بالکل کھنڈر بنا دیا تھا۔ تو جب یہ لوگ غصہ ہو جاتے تھے تو سب سے پہلے مذہبی عبادت گاہوں پر ہی حملہ کرتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز وہی ہوتی تھی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی پریسٹلی کلاس ہوتی تھی، تو وہیں پر وہ حملہ کرتے تھے، اس کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا، کھنڈر کی شکل میں وہ ہیکل کیوں تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا ایک یہ تھا تصور تھا کہ ہیکل، چونکہ ہیکل ایک ہی ہوتا ہے، مسجد کی طرح نہیں کہ ہر علاقے میں ایک مسجد مندر بنا دیا، ایک ہی ہیکل ہوتا ہے، تو وہ ہیکل جو ہے وہ پیغمبر ہی بناتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت داؤد نے بنایا، حضرت سلیمان نے بنایا، اس کے بعد یہودی جو ہیں وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے ان کو مانا ہی نہیں، تو اس لیے وہ مسیحا کا انتظار ہی کرتے رہے، اور وہ روئن کی شکل میں وہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ روئن تھا جو جس پر بعد میں عبد الملک نے اس پر وہ ڈوم بنایا۔ جی ماشاءاللہ، بہت ڈیٹیلڈ آپ کا رسپانس دیا آپ نے، اور بہت اچھے سے واضح کیا۔ میں اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے اسلام آباد پاکستان سے۔ انہوں نے لکھا ہے، ڈیورنگ ٹریولنگ آئی ڈو دعویٰ ورک، آئی ڈسٹریبیوٹ قرآن اینڈ مولانا صاحب's literature. مولانا صاحب always emphasize to plan new ideas for dawah work. So traveling is a best way for learning and doing dawah work. محسن محمد اکبر صاحب نے لکھا ہے شری نگر سے، انہوں نے لکھا ہے، once in an answer to a question مولانا وحید الدین خان صاحب said, after me you may ask questions regarding the Al Risala Dawah mission to Farida Khanum, as she understood me and this Dawah mission completely and seriously. روہت کمار جی نے امرتسر سے، اور فہیم عمر صاحب نے بھی آج کا ٹاک بہت پسند کیا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ آپا اگلا سوال الاقصیٰ سے ہی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تھرڈ ہولیسٹ ماسک ان اسلام از مسجد الاقصیٰ، تو آپا الاقصیٰ کے کیا معنی ہیں، اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ فار مسلمز آل اوور دی ورلڈ؟ اس کی ہسٹری کے بارے میں اور اس کے سگنیفیکنس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ اقصیٰ، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں کوئی پراپر مسجد بنی ہوئی تھی، بلکہ عبادت گاہ کے معنی میں ہے، یعنی دور کی عبادت گاہ، جو قرآن میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دور کی عبادت گاہ مسجد اقصیٰ لے گیا، تو عبادت گاہ کے معنی میں ہے۔ لیکن اب لوگوں نے بہت زیادہ کنفیوژن ہے لوگوں میں، تو کیونکہ وہ تو روئن تھا، اور یہودی یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسیحا آئے گا تو وہ اس کو دوبارہ بنائے گا، تو وہ روئن کی حالت میں وہ تھا وہاں پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ کوڑا کباڑ بھی پھینکنے لگے تھے جب روئن ہوتا ہے، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سارا صفائی کروائی۔ تو اصل میں کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ دو الگ الگ عمارتیں ہیں، تو لوگوں نے اس میں کنفیوژن اس لیے کیا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایک نشیبی زمین پر ہے، اور وہ اس کا گنبد بھی چھوٹا ہے، اور جو یہ قبۃ الصخرہ اس کا گنبد بہت ہی شاندار، بہت نمایاں اور اونچائی پر ہے، تو وہی نظر آتا ہے، تو لوگ اس کو قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ اور اچھی بڑے بڑے لوگوں، مولانا نے بہت سارے حوالے دیے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے اسکالرز بھی اس معاملے میں کلیئر نہیں، اس لیے کہ لوگ سفر نہیں کرتے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا وہاں قبضہ ہے تو وہاں سفر کرنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب مولانا نے لکھا ہے کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر کے وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی تو کسی نان مسلمس کا ہی قبضہ تھا، تو آپ بھی تو گئے تھے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ایک چل گیا ہے تو لوگ سفر کرتے نہیں ہیں، اس لیے اتنے بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ تو ایک مولانا صاحب تو ہم سب لوگوں کو لے کر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم لوگوں نے سب دیکھا ہے اندر جا کر کے۔ مسجد اقصیٰ تو ایک بہت بڑے ہال کی مانند ہے اور وہ پورے معنوں میں ایک مسجد ہے۔ تو وہ اصل میں وہی جو ٹیمپل ماؤنٹ اس کو بولتے تھے ہیکل کو، تو ٹیمپل ماؤنٹ جو ہیرڈ نے بھی بنوایا تھا اس کو، تو وہ اس کے اوپر ہے، وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر، اور اس میں ایک جو دیوار ہے اس کی، وہ اوریجنل جو ٹیمپل ماؤنٹ تھا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، باقی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس کو رینوویشن وغیرہ کیا ہوا ہے لیکن ہے وہی دیوار۔ تو اس کو جو ہے یہودی اس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں اور مسلمان اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اصل میں دیوار گریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہودی وہاں آ کر دیوار کو پکڑ کر روتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ یہ ارض موعود ہمیں واپس مل جائے، تو وہ دعا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اور دوبارہ ان کا ہیکل وہاں پر بن جائے۔ تو اس لیے جب عربوں نے دیکھا یہ لوگ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اس کا نام ہی دیوار گریہ رکھ دیا، لیکن یہودی اس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بہت ہی عجیب آئرنی ہے کہ مسلمان فرق بھی نہیں سمجھتے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا، اور کہتے ہیں تصویر دکھائیں گے قبۃ الصخرہ کا اور کہیں گے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی امانت ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے، کچھ معلومات نہیں کرتے، صرف جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ تو اصل میں جب فوٹو لیا جاتا ہے تو وہ اس میں نمایاں جو ہے وہی دکھائی دیتا ہے، قبۃ الصخرہ ہی دکھائی دیتا ہے، تو اس لیے ہر آدمی جو ہے اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتا ہے۔ تو بیت المقدس جو ہے وہ ایک چوکور بہت بڑا سی چٹان ہے۔ اصل میں جو چٹان تھی اسی پر یہودی جو ہے وہ کرتے تھے، سیکریفائس کرتے تھے۔ تو یہ چٹان جو ہے یہی یہودیوں کا قبلہ تھا، مسجد اقصیٰ قبلہ نہیں تھا بلکہ وہ چٹان قبلہ تھی۔ تو وہ چٹان پر اس وقت گنبد نہیں تھا، گنبد تو بعد میں مسلمانوں نے بنایا، تو وہی قبلہ تھی، اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جس میں وہ ہیونلی جرنی پر گئے تھے وہ، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ بھی بہت ہی خاص چیز ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ، یہ بات بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کھنڈر کی شکل میں تھی، اور وہ سائٹ تھی، وہ ہیکل کی سائٹ تھی، وہ ٹیمپل ماؤنٹ کی سائٹ تھی۔ وہ بعد میں وہ اس پر جو ہے وہ سارا جو بلڈنگ جو تعمیر ہوئی وہ بعد میں تعمیر ہوئی ہے۔ آپا یہ بہت اچھا آپ نے اس کو ڈفرینس کو واضح کر دیا کہ الاقصیٰ اور ڈوم آف راک میں کیا فرق ہے۔ میں یہ بھی چاہوں گا آپا کہ آپ اس کو بھی واضح کریں کہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ امید پیریڈ میں جو خلیفہ تھے عبد الملک، انہوں نے یہ ڈوم آف راک کو بلڈ کیا، اور بعد میں آپا ہسٹری میں جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا قبلہ بھی بنایا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو قبلہ تو اس لیے بنایا کہ وہاں پر جب مدینہ آپ گئے نا، تو آپ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، لوگ متوحش ہو جائیں اس سے، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے قبلے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہاں پر انصار جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، وہ بھی ادھر ہی نماز پڑھتے تھے اسی قبلے پر، اس لیے آپ نے ان کی تالیف قلب کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو
پھر 16 مہینے کے بعد پھر آپ کو جب اجازت ملی تب آپ نے کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ تو ایک بہت بڑا سا ایک سمجھ لیجیے ایک بہت بڑے کمرے کے برابر وہ چٹان ہے، تو اسی چٹان کے اوپر بہت بڑا سا گنبد عبد الملک بن مروان نے بنایا۔ اس کی بھی ایک وہ ہے کہ کیوں اس نے بنایا۔ اب وہ چونکہ وہ چٹان ہے نا تو وہاں پر اندر وہ مسجد ہے ہی نہیں، وہ اندر نماز وماز ہو ہی نہیں سکتی، وہاں پر تو قربانی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی قربانی وہاں مطلب قربانی ہونی تھی وہاں پر، لٹایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا، لیکن اسلام کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی تھی وہ۔ تو اس طریقے سے وہ قربانی کی جگہ تھی وہ، اور وہی قبلہ تھا۔ تو وہ نماز کی جگہ نہیں تھی، نماز ہوتی ہے تو باہر پڑھتے ہیں نماز، کیونکہ وہ تو بالکل وہ تو اونچا نیچا پتھر ہے نا، تو اس کے چاروں طرف باہر نماز پڑھی جاتی ہے، جو صف قائم ہوتی ہے نا تو باہر قائم ہو جاتی ہے اس کے۔ تو اب عبد الملک بن مروان نے اس گنبد کو اس لیے بنایا، کہتے ہیں اس کی بھی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عیسائیوں کی جب مسلمانوں کی امپائر بنی تو ان کے پاس کوئی بہت بڑی جگہ دکھانے کی تھی نہیں، عیسائیوں کے پاس بہت بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، بڑے بڑے چرچ تھے، تو ان لوگوں کو یہ ہوا کہ ان کے مقابلے کا کچھ بنایا جائے۔ تو یہ جو تیسری، ایک تو مکہ مدینہ کے بعد تیسری موسٹ امپورٹنٹ جگہ یہی تھی، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہاں پر کچھ کام کیا جائے، تو اس نے بہت ہی شاندار ڈوم بنایا۔ وہ سب عیسائی آرکیٹیکٹ آئے وہاں سے، اور اتنا شاندار کہ اس وقت کی وہ شاید سب سے زیادہ شاندار عمارت تھی وہ۔ تو اس طرح ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ریولٹ کر دیا تھا ان کے زمانے میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے جب ریولٹ کیا تو وہ مکہ میں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور مکہ میں رہ کر کے وہ امیدس کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ لوگوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کیا جائے۔ اب حج کرنے کے لیے تو لوگ وہاں جاتے ہی، لیکن تھوڑا جتنا زیادہ مکہ میں آمد و رفت تھی تو تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ ایک اور دوسری جگہ ایسی امپورٹنٹ بنا دیں، بڑی جگہ بنا دیں تاکہ لوگ ادھر آئیں، کیونکہ سب وہ بہت زیادہ برائی کر رہے تھے امیدس کی، اور پبلکلی امیدس کو کنڈیم کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فوکس ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا۔ تو اس طریقے سے یہ شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئی، اور اب وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگ جو ہے مکہ وہ کعبہ کی وہ جگہ حاصل کر لے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا آنا جانا وہاں شروع ہوا، اور اس کی تھوڑا اہمیت ہوئی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بن جائے تو لوگ دیکھنے ہی جاتے ہیں، آج بھی وہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے، آج بھی بہت زیادہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہو گئی ہے۔ جی آپا، آخری سوال پوچھنے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے، سہارنپور سے، انہوں نے لکھا ہے ویری انفارمیٹیو سیشن۔ پروفیسر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے ویری ایجوکیٹیو ہسٹوریکل ڈسکشن، گریٹ لرننگ، تھنگز آر فالنگ انٹو پلیسز۔ ستیش بھاٹیا جی نے امرتسر سے لکھا ہے سب کو میرا سلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ سے دین کے بارے میں ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں جو دین کی راہ پر چلنے کا طریقہ ملتا ہے وہ آپ کی کنورسیشن سے ہی ملتا ہے۔ آپ کی یہ ساری باتیں سن کر ہم سب کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آ جاتا ہے، اور کئی ایسی غلطیوں اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو ہم پہلے انجانے میں کر بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور جو یہ کنورسیشن سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ آخرت میں کامیابی دیں، آمین۔ ایک چیز اور آپا یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ
الاقصیٰ میں بھی وہاں پہ کافی ایک اچھی ٹیم بنائی گئی ہے، اور ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب یہاں سے کنٹینیوسلی کئی قرآن کے جو ٹرانسلیشنز ہیں وہاں بھیجتے ہیں، کیونکہ پورا جو اسرائیل کنٹری ہے اٹس اے ویری پاپولر ٹورسٹ اسپاٹ آلسو. اینڈ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام تینوں اس کو بہت سیکرڈ مانتے ہیں، تو دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں. تو اٹ بیکمز اے گریٹ اپرچونیٹی to give them a copy of the Quran and the literature which talks about what is Islam. اور وہاں سے کئی تصویریں آتی رہتی ہیں جو شیئر بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح لوگ بہت ہی خوشی خوشی جو ہیں وہ قرآن کی کاپیز لیتے ہیں. تو سی پی ایس نے یہ بھی ایک اپرچونیٹی کنورٹ کری ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ دنیا بھر میں اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک طریقے سے کانفلکٹ کا سبجیکٹ بنایا ہوا ہے، مولانا کی ٹیچنگ سے ہم نے اسی کو ایک سبجیکٹ آف اپرچونیٹی بنایا ہوا ہے، اور ہم اس کو ریگولرلی اویل کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. باقاعدہ ہبرو ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی قرآن میں اویلیبل ہے، اور اس کو بھی وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ بہت ریسیو کرتے ہیں. انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ گئے تھے پیس کانفرنس کے لیے تیل اویف، تو وہاں پہ پریسیڈنٹ شمون پیرس سے مولانا کی ملاقات ہوئی تھی، اور مولانا نے جو ہے پیس پرپوزل بھی دیا تھا کہ کیسے آپ کانفلکٹ کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. تو جب پریسیڈنٹ شمون پیرس کو قرآن کی کاپی دی گئی تھی تو وہ بہت حیران ہو گئے تھے. تو انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن آپ نے کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا ہاں یہ میں نے کیا، اور میری بیٹی پروفیسر فریدہ خانم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ انگلش میں ہے؟ تو مولانا نے کہا یہ انگلش میں ہی اویلیبل ہے. تو ان کو بہت تعجب ہوا تھا، اور ہمیں اس انٹریکشن سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے پہلے کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو ایک قرآن کا ایک ٹرانسلیشن دیا جائے. اینڈ اسمائلنگلی ہی ٹک دی کاپی آف دی قرآن ان انگلش، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کو کئی کتابیں گفٹ کے طور پہ دی جو انہوں نے بہت خوشی خوشی لی، انکلوڈنگ دا پیس پرپوزل جو مولانا صاحب نے پریپیئر کیا تھا کہ کس طرح آپ جو ہے اس مسئلے کو آپ سولو کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جیسے مس فریدہ کامران نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت اچھی سیکھ لی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے ساتھ قرآن اور اسلام کا لٹریچر ہمیشہ رکھتی ہیں اور لوگوں کو دیتی رہتی ہیں. تو یہ ایک ہم کو جاری رکھنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. آپ کیونکہ یہ سبجیکٹ اتنا واسٹ ہے تو اس کو آج تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے 1-2 پارٹس اور کریں. لیکن آج کے سیشن کے اعتبار سے جو آخری سوال ہے وہ میں ویلنگ وال کو لے کر ہی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، وہ کیوں امپورٹنٹ ہے جیوز کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں، پھر ہم آج کا سیشن یہیں پہ ختم کریں گے. اصل میں ان کا جو سب سے ہولیسٹ سائٹ تھا وہ ہیکل تھا، وہ ان کے پرافٹس نے بنایا تھا. حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، کنگ ہیرڈ نے اس کو رینوویٹ کیا تھا. تو اب وہ تو اصل ہے نہیں، وہ تو روئن ہو گیا تھا، روئن کی حالت میں پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی ایک دیوار رہ گئی. تو اس لیے اب ان کے پاس جو ہولیسٹ سائٹ ہے وہ وہی دیوار ہے. تو بس اب وہی باقی رہ گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے 70 AD میں اس کو رومنس نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا، وہی ایک دیوار رہ گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اس کو ہمیشہ جب بھی آپ کبھی بھی تصویر بھی دیکھیے تو وہاں پر لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں اور اس کو وال کو چھو کر روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. تو اسی لیے اس کو عرب جو ہے اس کو دیوار گریا بولتے ہیں. تو اب ان کے پاس وہی سب سے زیادہ ہولیسٹ سائٹ اب وہی ہے ان کے لیے. Thank you, Apa, for doing this very informative topic today, and we will look forward to your part 2 on the history of Palestine. تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.